بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات, سیاسی صورتحال پر ایک نظر. آج ہے 20 مئی اور دن ہے منگل کا. عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا اور عمران خان صاحب سے کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی اور کچھ لوگوں کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی. اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارم کرنا ہے. عمران خان صاحب کا پیغام آیا ہے, لیکن جو ساتھ ساتھ ایک بڑی خبر چل رہی ہے وہ ہے جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا ہے اور موجودہ حکومت نے ان کو ترقی دے دی گئی ہے. 1 ستارہ اور ان کو نوازا گیا ہے. اب وہ 5 اسٹار فیلڈ مارشل جنرل ہیں. اور اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں جنرل ایوب خان تھے, پہلے ڈکٹیٹر جنہوں نے پہلا مارشل لا لگایا پاکستان میں, اور پھر 11 سال تک انہوں نے بطور فیلڈ مارشل حکومت کی تھی پاکستان میں. اور پھر ان کے خلاف بھرپور قسم کا احتجاج شروع ہوا تھا اور احتجاج کی صورت میں ان کو مستعفی ہونا پڑا تھا اور انہوں نے اقتدار اس وقت کے جنرل یحییٰ خان اپنے سبارڈینیٹ کو سپورٹ کر دیا تھا, جس کے بعد پھر پاکستان دو لخت ہوا. تو بہرحال اب جنرل عاصم منیر صاحب کو اس لیے فیلڈ مارشل بنایا گیا ہے موجودہ حکومت نے کہ جو موجودہ پاک بھارت جنگ ہوئی ہے تو حکومت نے یہ کہا ہے, وفاقی کابینہ نے, کیونکہ ان کی کارکردگی شاندار رہی اور پاکستان نے یہ جنگ جیت لی. بھارت جنگ بندی پہ جو ہے وہ مجبور ہوا, اس لیے انہیں ترقی دے دی گئی ہے اور فیلڈ مارشل بنا دیا گیا ہے. اس سلسلے میں علیمہ خان صاحبہ نے بھی کچھ گفتگو کی ہے اور بہت سارے رد عمل بھی آ رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے. لیکن پہلی خبر ہے اڈیالہ جیل سے. عمران خان صاحب کے ساتھ آج ملاقاتوں کا دن تھا. بشرا بی بی کے ساتھ ان کی فیملی ممبرز کا ملاقات کرنی تھی. عمران خان صاحب سے ان کی 3 بہنیں ملاقات کرنے کے لیے آئیں, لیکن علیمہ خان صاحبہ کو اجازت نہیں دی گئی اور ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین خان نیازی صاحبہ نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی. اور اس ملاقات کے بعد پھر جو گفتگو ہوئی وہ علیمہ خان صاحبہ کی زبانی باہر آ کر بیان کی گئی. دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کی بشرا بی بی کی بیٹی مبشرہ اور بھابھی مہر النساء ان کو ملاقات کی اجازت دی گئی اور ان کی ملاقات میں بھی کوئی رخنہ نہیں ڈالا گیا. جبکہ دوسری جانب اڈیالہ جیل کے باہر آج بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں اور وہاں پہ پولیس کی بھاری نفری موجود تھی اور پریزنر وین, قیدیوں والی وین موجود تھی اور متعدد کارکنوں کو گرفتار بھی کیا گیا اور راستہ کافی پیچھے تک بلاک کر دیا گیا تھا اور اس لیے ان کو پیدل چل کر اڈیالہ جیل تک جانا پڑا. آج گرمی بھی بہت زیادہ شدید تھی, پاکستان میں ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ ہوا. دوسری جانبی بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ اور سینیٹر علی ظفر کو ملاقات کی آج اجازت ملی اور یہ از خود ایک بہت بڑا چینج تھا کہ ایک طویل عرصے سے سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں انہیں ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی تھی, لیکن آج ان کو ملاقات کی اجازت ملی. تو اس طریقے سے آج چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور لیڈر آف جو پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں سینیٹر علی ظفر, ان تینوں رہنماؤں کو اجازت ملی اور ان تینوں کی گفتگو ہوئی. سلمان اکرم راجہ صاحب نے مختصر گفتگو کی باہر نکل کر اور انہوں نے کہا کہ آج 6 ہفتے بعد ملاقات کی اجازت مل گئی ہے اور انہوں نے ایک شعر بھی پڑھا کہ یہ نہ ہو کچھ ملا نہ دیا ہو ساقی نے جام میں, اور وہ خود بھی حیران تھے کہ ان کو اجازت کیسے مل گئی. لیکن از خود یہ بہت بڑی خبر ہے, میں آپ کو آگے جا کے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا. کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات بہت اچھی رہی اور عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور قومی یکجہتی کی بات کی ہے انہوں نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت اندرونی اتحاد کی ضرورت ہے اور مودی نے شکست کھائی ہے, وہ کوئی اور شرارت کر سکتا ہے, اس لیے ان کی شرارت سے ان کی شرانگیزیوں سے بچنے کے لیے پاکستان کا داخلی اتحاد اور داخلی سیاسی استحکام پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ 2 باتیں بہت ضروری ہیں اور دونوں باتوں کے لیے جو ہے وہ مکمل طور پر مملکت خداداد پاکستان اور ریاست پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے وہ ساتھ ہیں اس قومی ایجنڈے پر. نمبر 1 یہ کہ سیاسی استحکام, نمبر 2 معاشی استحکام یہ ہونا چاہیے اور یہ ہر صورت میں ہونا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ معیشت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں متحد ہو کے آگے بڑھنا ہے اور 2/3 اکثریت والی پارٹی کے لیڈر کو باہر نہ لا کر اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا, یہ انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جیلوں میں بند ہو اور پھر آپ کہیں کہ کوئی سیاسی استحکام آئے گا یا کوئی قومی یکجہتی پیدا ہوگی تو یہ ممکن نہیں ہے. پاکستان کے عوام نے
जिन लोगों को 2/3 अक्सरियत से नवाजा 8 फरवरी 2024 को, उन्हें आवाम के दरमियान होना चाहिए, ना कि उनको पाबंद सलासल कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि बाकी तमाम मुख्तदरा हलकों को उन्होंने पैगाम दिया इमरान खान साहब ने कि होश के नाखन लें, और उन्होंने कहा कि कौमी यकजहती के लिए हम अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। एहतजाजी तहरीक हमारा हक है, लेकिन इस हवाले से इमरान खान साहब से आज उन्होंने कहा कि कोई हतमी बात नहीं हुई। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा कि बतौर अपोजिशन हम बात करते रहेंगे, ये हमारा हक है। और 6 मई को जेल में ब्रीफिंग से मुतालिक इमरान खान ने कोई बात नहीं की, और इस तरीके से ये बात अभी तक मुअम्मा बनी हुई है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई या नहीं हुई। तो इमरान खान साहब ने आज भी ऐसी किसी मुलाकात का जिक्र नहीं किया। तो हैं कवाकिब, कुछ नज़र आते हैं, कुछ तो देखते हैं कि ये राज कब फाश होगा। तो बहरहाल एक इमरान खान साहब ने और भी बात की। उन्होंने कहा जी कि देखें, बात यह है कि हम हमेशा इत्तेहाद की बात करते हैं, इत्तेफाक की बात करते हैं और यगानगत की बात करते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फिर जो चीज़ें सही हैं उनको माना जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि नून लीग के साथ, जाली मैंडेट वालों के साथ कभी भी किसी सूरत में कोई बात नहीं हो सकती। इस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है, बिल्कुल होनी चाहिए। हम फ़ौज के साथ हैं, फ़ौज हमारी है, फ़ौज मेरी है, उन्होंने कहा कि, और मैं फ़ौज का हूँ और पाकिस्तान हम सब का है, ये उन्होंने कहा है। और फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा और अवाम भी मेरी, ये उन्होंने आज फिर कहा है। और अलीमा खान साहब ने बाहर निकल के जो गुफ्तगू की है जी, वो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 3 बातों की वजाहत की है। एक ये कि नून लीग के साथ किसी भी सूरत में बात नहीं होगी, ये उन्होंने 2 टोक अंदाज में कहा है। नून लीग ने पाकिस्तान की अखलाकियात को ख़त्म कर दिया है, और इमरान खान साहब ने कहा है कि नून लीग के पल्ले कुछ नहीं है, चोरी के मैंडेट पे बैठे हैं, और फिर साथ ही साथ फिस्तायत भी बर्पा की हुई है। इसलिए नून लीग जो हारी हुई जमात है पंजाब में, मरकज़ में, और ज़बरदस्ती इक़्तिदार पर उसको काबिज़ किया गया है, ये नहीं हो सकता, उनसे बात नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें अवाम मुस्तरद कर चुके हैं और हम भी मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कि अमर बिल मारूफ़ की बात की जानी चाहिए, और अमल बिल मारूफ़ के साथ ही खड़े होना चाहिए। यानी अमर बिल मारूफ़ क्या है कि जो जायज़ और हक सच का साथ दिया जाए, हक और सच के साथ खड़ा हुआ जाए, यह अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर। और जो गुनाह की चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, उनके साथ कोई ताउन ना किया जाए, उनसे इनकार किया जाए। तो इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि NRO देने वाले सच कैसे बोलेंगे। इमरान खान ने कहा कि यास्मीन राशिद और अंदलीब अब्बास की मिसालें हमारे सामने हैं। 9 मई की हकीकत बस इतनी है कि अंदलीब अब्बास और यास्मीन राशिद एक ही गाड़ी में सवार थीं। यास्मीन राशिद जो हैं, उन्होंने झूठ नहीं बोला, सच बोला, और उन्होंने कहा कि हम इस सारे 9 मई के मामले में हम बिल्कुल लाताल्लुक़ थे, और उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया। लेकिन अंदलीब अब्बास ने जो किया वो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, पार्टी के खिलाफ बयान दे दिया, और इस तरीके से वो बरी ज़िम्मा करार पाईं, और यास्मीन राशिद जो हैं वो जेल में है। ये कैसे मुमकिन है कि एक ही गाड़ी, एक ही जुलूस, एक ही जगह, और एक जो है वो मज़े लूटें और दूसरी को पाबंद सलासल कर दिया जाए। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की मिसाल हमारे सामने है कि साइफ़र केस ख़त्म हो गया, उनकी सज़ाएँ ख़त्म हो गई, लेकिन उन्हें अभी भी जेल में रखा हुआ है और उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा। इमरान खान ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद इंसाफ जो है वो दफन हो चुका है, और हालात ये हैं कि जब भी हम अदालत जाते हैं, जज कहते हैं उनके हाथ बंधे हुए हैं, और उन्हें जितनी भी सज़ाएँ सुनवाई गई वो सारी की सारी ज़बरदस्ती सुनवाई गई। इसलिए उन्होंने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम, जो कि हकीकत में गैर आइनी तरमीम है, जिसमें लोगों को अगवा करके ज़बरदस्ती जाली अरकान से ये मंजूर करवाई गई, तो उन्होंने कहा कि 26वीं गैर आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें, और इसको किसी भी सूरत में कबूलियत नहीं होनी चाहिए। इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है तो बताए पाकिस्तान के बारे में, तो वो तैयार हैं, डील के लिए वो तैयार नहीं है, किसी किस्म की डील शील नहीं चाहते, और इस्टेब्लिशमेंट से भी बात हो सकती है, और पाकिस्तान के बारे में होगी, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के बारे में होगी, और इस्तेहकाम के बारे में होगी। इसलिए पाकिस्तान के लिए बात करने के लिए वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि लोग हमारे से रोज़ पूछते हैं
کوئی ڈیل ہونے لگی ہے تو عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ خود بات کرنا چاہتے ہیں اگر وہ تیار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 26ویں غیر آئینی ترمیم پر اسمبلی سمیت ہر فورم پر آواز اٹھائی جائے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی سلمان صفدر کو کہا تھا کہ القادر کیس میں ساری قیادت آپ کو سپورٹ کرے گی۔ میری بہنوں نے عمران خان کو سلمان اور قاسم کے انٹرویو کے بارے میں بتایا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اپنے بیٹوں کے انٹرویو کے بارے میں تو سن کر وہ بہت خوش ہوئے کہ بیٹوں نے بات کی ہے اور انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ بچے جو ہیں وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، قاسم اور سلیمان پاکستان آنا چاہتے ہیں، یہ بھی ان کو بتایا گیا۔ اور علی امین گنڈاپور کے ساتھ کے پی ہاؤس میں علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات میں باقی قیادت بھی موجود تھی، اور ملاقات کا مقصد عمران خان صاحب کے کیسز کے بارے میں لاہ عمل طے کرنا تھا۔ عمران خان کے کیسز عدالتوں میں نہیں سنے جا رہے، اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہے تو مجھ سے بات کے لیے آ سکتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ڈیل کی کوئی بات نہیں، پاکستان کی خاطر بات کروں گا، اور آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے پر علیمہ خان صاحبہ نے بہت ہی سمپل بات کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جناب اس پہ بات نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ پھر بات کسی اور طرف نکل جائے گی۔ علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ کیا فرماتی ہیں اس کے بارے میں۔ ہم کم ہی بات کریں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ بات تو صرف ایوب خان کے وقت ہوا تھا جب انہوں نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنایا تھا۔ پاکستان میں ہم نے تو کبھی یہ سنا نہیں کہ کوئی فیلڈ مارشل کی ضرورت پڑے، تو مجھے نہیں پتا۔ تو مختصر بات کی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا کہا وہ بھی سن لیں۔ خان صاحب نے قومی یکجہتی کی، یونٹی کی بات کی ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ دیکھو پاکستان کو اس وقت اندرونی اتحاد کی ضرورت ہے، مودی نے شکست کھائی ہے، وہ ضرور شرارت پھر کچھ اور کرے گا، ہمیں پوری قوم کو اس وقت متحد ہونا ہے، متحد ہو کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو معیشت کی صورتحال ہے اس کے لیے ہمیں بطور متحد قوم کام کرنا ہے۔ دو بڑے معاملات ہیں جن کے لیے قوم کو اکٹھا ہونا ہے۔ جو دو تہائی اکثریت والی پارٹی ہے، جو اس کا لیڈر ہے، اس کو باہر رکھ کر آپ وہ اتحاد پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا پیغام ہے ہر مقتدر حلقے کے افراد کے لیے، فرد کے لیے، کہ ہوش کے ناخن لو، وہ تیار ہیں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے۔ اگر ان کو کوئی باہر رکھتا ہے تو وہ ملک کو نقصان پہنچائے۔ تو جناب یہ ہوا، اور اس کے بعد اب چلتے ہیں ایک دو اور خبروں کی طرف۔ صورتحال یہ ہے کہ سندھ میں حالات کافی خراب ہیں۔ نوشہر افروز ضلع نوشہر افروز کی تحصیل مورو ہے، وہاں پہ متنازع کینالز کے خلاف جو نہریں بنائی جا رہی ہیں ان کے خلاف احتجاج ہوا، اور احتجاج نے تشدد کا راستہ اختیار کیا، اور پھر پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہوئی جھڑپ، دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں مظاہرین ہلاک ہو گئے، 2 مظاہرین ہلاک ہو گئے، پولیس اہلکاروں پر بھی تشدد کیا گیا، اور احتجاج کے دوران مظاہرین وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کے گھر کو آگ لگا دی، انہوں نے ان کے گھر میں داخل ہو گئے، اور قوم پرست جماعتوں نے، اس کے کارکنوں نے یہ احتجاج کر رہے تھے، اور یہ احتجاج جو ہے وہ تشدد کی صورت اختیار کر گیا، اور پھر پولیس نے وہاں پہ کی ہنگامہ آرائی، پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہنگامہ آرائی ہوئی، اور اس دوران مورو قومی شاہراہ پر مشتعل مظاہرین نے 3 ٹریلرز کو آگ لگا دی، کنٹینرز کو آگ لگا دی، اور گاڑیوں پر لدا ہوا سامان بھی لوٹ کر لے گئے، اور مظاہرین کی بڑی تعداد جو ہے وہ وزیر داخلہ سندھ ضلع ضیاء الحسن لنجار کی رہائش گاہ تک پہنچی، اور پھر توڑ پھوڑ کی گئی، آگ لگا دی گئی، اور گھر کو شدید نقصان پہنچا، کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، اور اس پہ ضیاء الحسن لنجار نے کہا ہے کہ یہ شرپسند تھے اور یہ سیاسی مقاصد کے لیے آئے تھے، اور اس پہ جو بھی شامل ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ایک اور خبر ہے جناب، اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ فائرنگ کی خبر۔ تو اس کے بارے میں ترجمان مولانا فضل الرحمان صاحب JUI انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پر فائرنگ کی خبریں بالکل غلط ہیں، اور ایسی جھوٹی خبریں پھیلا کر کارکنوں میں اضطراب نہ پھیلایا جائے۔ تو ان کی غلط خبر چھپی، اور میرا خیال ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، ایسی خبریں دینے سے پہلے سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ تو فی الوقت دیجیے جی اجازت، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔